زندگی میں اگر سب سے قیمتی تحفہ اگر کسی کو دینا ہے نا تو دعا، وقت، عزت، اعتبار، ایمانداری اور مخلصی دیں۔ بیرون ملک آ جانے سے یا یہاں سے کسی کو قیمتی تحفے تحائف دینے سے یا چند پاؤنڈز دے دینے سے آپ لوگ کبھی بھی کسی کے جذبات کو خرید نہیں سکتے ہیں۔ اپنا گھر چاہے مٹی کا ہی بنا ہوا کیوں نہ ہو، اپنے گھر کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اپنے گھر کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، اپنے گھر کی موجیں ہی الگ ہوتی ہیں، اور دوسرے کا محل چاہے سنگ مرمر کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو، اس پہ سے انسان ہمیشہ پھسل جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سنگ مرمر سے پھسلنے کی درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں نا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یو کے میں آنے والے اللیگل امیگرینٹس کو تو جو انہوں نے باہر نکالنا ہے سو نکالنا ہی ہے، ساتھ ساتھ یہاں پہ رولز اتنے زیادہ اسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ یہاں پہ لیگلی بھی آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے بھی یہاں پہ پی آر لینے کے راستے، یہاں پہ ریزیڈنسی اختیار کرنے کے طریقے اور یہاں پہ مستقل طور پر قیام کرنے کا جو ایک وے ہے نا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے نا اس میں 3 ایسے پاکستانی امیگرینٹس تھے جو کہ یہاں پہ اللیگل طریقے سے آئے تھے۔ اللیگل طریقہ وہی کہ بھی ڈنکی لگا کے یہاں پہ ان کے پاس نہ تو کوئی ویزا تھا نہ رہنے کا کوئی ان کے پاس لیگل سٹیٹس تھا، لیکن وہ لوگ صرف اور صرف اس چمک دمک سے متاثر ہو کے نا کہ بھی ہم نے یو کے جانا ہی جانا ہے، وہ لوگ یہاں پہ آ گئے۔ اب آنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا بیتی یہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے شیئر کرتی آئی ہوں اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے وہ یہ ہے کہ خدا را دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ مار کے انسان کو لال نہیں کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی چمک دمک دیکھ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ بھی جو لوگ یہاں سے پاکستان سے یو کے چلے گئے ہیں یا کہیں پہ بھی بیرون ملک چلے گئے ہیں، وہ اپنی تصویریں جو ہے نا اپنے فیس بک پہ اپنی جو یہ سوشل میڈیا کی آئی ڈیز ہوتی ہیں نا ان کے اوپر شیئر کرتے ہیں۔ کسی کو وہ لندن برج کے سامنے ایکشن لگا کے تصویریں کھنچواتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو جی یہاں پہ لندن آئی کے سامنے جو ہے وہ شاہ رخ خان بن کے تصویریں کھنچواتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کسی کو بہت ہی خوبصورت سی سینری کے ساتھ یا مہنگی مہنگی گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو کے پوز بنا کے اپنی تصویریں کھنچواتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر ان تصویروں پہ لائک بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں، اور کہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھی وہ پاؤنڈز میں کھیل رہے ہیں، دکانوں کا مطلب مہنگی مہنگی برانڈز کا وزٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے شاپنگیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ سب کچھ دیکھ کے نا وہ ان لوگوں کے دلوں میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ حسرت جو ہے نا وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے اتنی جلدی سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے مزے ہی مزے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنی قسمت آزمائیں۔ اب یہ سب کچھ سوچتے ہوئے وہ وہاں سے پاکستان سے نکل پڑتے ہیں۔ کئی ایک لوگ جو ہیں وہ ویزا لینے کے لیے بہت ڈھیر سارے پیسوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کئی ایک کروڑ لگا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ دیتے ہیں، والدین نے محنت کر کے جو پیسہ کمایا ہوتا ہے اسے صرف اس خواہش میں وہ جو ہے نا انویسٹ کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ باہر چلے جائیں، بس باہر جانے کے بعد تو پھر ہمارے وارے نیارے ہی ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقت جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ مختلف اوورسیز پاکستانیز کی یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ بیتیاں شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولی جائیں جو کہ اپنی زمین چھوڑ دیتے ہیں اور ان خواہشات میں کہ ہم کسی دوسرے کی زمین پہ جا کے اپنے پاؤں ان کو ہم جما لیں گے، وہاں پہ جا کے ہم پیسہ بھی کما لیں گے، وہاں پہ جا کے ہم ہنسی خوشی آرام سکون کی زندگی بھی گزار لیں گے، تو وہ اس خام خیالی میں سے باہر نکل آئیں۔ ان چمکتی دمکتی تصویروں کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بھوک ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، ذلت، غیر یقینی مستقبل ہوتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کی مشقت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو تصویروں میں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، آپ کو تصویروں میں صرف اور صرف وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے جسے کہ آپ لوگ اپنے دماغ کے تحت اپنی سوچ کے مطابق دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی باہر ایک دفعہ بیرون ملک ہم لوگ چلے گئے، یو کے میں پہنچتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ہم لوگ بھی یہ سب کچھ اچیو کر لیں گے۔ میں نے نا کئی ایک لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ پاکستان سے آتے ہیں اور آ کے وہ بیچارے مطلب جیکٹ کسی کی پکڑ لی، شوز کسی دوست سے ادھار لے لیے اور جا کے اپنی تصویریں جو ہے نا وہ کھنچوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کی گاڑیوں کے آگے جو کہ یہاں پہ عرصہ دراز سے مقیم ہے، کئی ایک مطلب مہنگے اور بڑے گھروں کے آگے کھڑے ہو کے صرف اور صرف وہ اپنا فوٹو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک امیجنری تصویر وہ لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ نا بڑے بڑے میدان فتح کر لیے ہیں۔ اچھا جی، یہ پہلا نوجوان جسے کہ یہاں سے پاکستان ڈیپورٹ کیا گیا ہے نا، اس کا نام تھا جی حمزہ نعیم، اور اس کا تعلق سرگودا سے تھا۔ یہ رومانیہ کے ہوائی جہاز سے جو تھا نا وہ یہاں پہ پہنچا تھا، اور پھر رومانیہ کے بعد اس نے جنگلوں، پہاڑوں، کچے رستوں میں سے ہوتے ہوئے یہ کہیں یورپ میں داخل ہو گیا۔ 3 سال اس کو ہو گئے تھے یورپ میں رہتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا کہ بھی یہ فرانس پہنچ گیا، اور فرانس سے جو ہے نا وہ یو کے کا راستہ آپ کو اکثر پتہ ہے، میں یہ بات شیئر بھی کرتی ہوں، 1-2 ویڈیوز بھی میں نے بنائی تھیں جس میں کہ میں نے فرانس کا جو یہ بحری راستہ ہے نا، کہ فرانس کا جو سمندر اور یو کے کا سمندر ہے وہ ان کا ایک ہی صرف ان کو ایک کنارہ لگتا ہے۔ پھر جی یہ فرانس کے ذریعے جو تھا نا یہ حمزہ نعیم، وہ چھوٹی سی ایک بوٹ میں بیٹھا، وہاں پہ ان لوگوں کو پیسے دیے، اور جی یہ یہاں پہ اس انگلش چینل کے ذریعے نا یہاں پہ یو کے میں داخل ہو گیا۔ پھر جی یہ یہاں پہ چھپ کے ایک ریسٹورنٹ میں جو تھا نا وہ برتن دھونے کی جاب کیا کرتا تھا، اور وہاں پہ اس کو 12 پاؤنڈ یا 12.5 پاؤنڈ کی بجائے بامشکل 4 سے 5 پاؤنڈ جو تھے نا وہ پر آر کے حساب سے دیے جاتے تھے۔ سم ٹائم یہ زیادہ گھنٹے کام کرتا تھا، لیکن اس کو وہی مطلب تھوڑے بہت پیسے دے کے تو اس کو چھٹی کروا دی جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بھی اللیگل ہے، اس نے تو کبھی زبان کھولنی ہی نہیں ہے۔ اب جی یہ وہاں پہ یہ ریڈ ہوئی، آج کل آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس میں کہ یہ پکڑا گیا اور اس کو پاکستان کے لیے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پھر جی دوسرا نوجوان جو کہ فہد شرازی تھا، اس کا تعلق جہلم سے تھا، اور جب اس کو یہاں سے یو کے سے ڈیپورٹ کیا گیا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، درد تھا کہ بھی میں اب پاکستان جا کے وہاں پہ کس طرح سے سروائیو کروں گا۔ لیکن یہ یہاں پہ جو تھا نا وہ کمپلیٹلی ڈنکی لگا کے آیا تھا، مطلب پورا غیر قانونی جو زمینی راستہ ہے نا وہ اس نے اختیار کیا تھا۔ یہ پاکستان سے پہلے ایران گیا، وہاں سے یہ ترکی، پھر یونان، سیریا، کروشیا، اٹلی، اسپین، اور پھر فرانس، اور پھر فرانس کے راستے جو تھا یہ یہاں پہ یو کے میں داخل ہوا تھا۔ اب اس کو یہ یو کے تک آنے کے لیے نا کوئی تقریباً اس کے 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ بھی اگر آپ زمینی راستے سے یہ ڈنکی لگا کے غیر قانونی طریقے سے اگر آپ لوگ یہاں پہ یو کے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی فری آف چارج ہوتا ہے، راستے میں آپ کو لوگوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور 5 دن جو تھا نا یہ اس سارے زمینی راستے میں اتنی تکلیفوں سے گزرا کہ یہ کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ 5 دن یہ پانی بھی نہیں پیتا تھا، روٹی بھی نہیں کھاتا تھا، اور اتنا اس نے نا موت کو قریب سے دیکھا تھا کہ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا کہ میری سانس رک جائے گی، کیونکہ ایسی گاڑیوں میں ایسی جگہوں پہ آپ لوگوں کو بٹھا کے یہ لے کر آتے ہیں کہ انسان کا وہاں پہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پہ کوئی تقریباً 5 سال رہا، اور یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے اس نے ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی وہاں پہ اس نے چھپ کے انڈینز کے ساتھ یہ نا کام کر رہا تھا۔ یہ کنسٹرکشن کمپنی جو تھی وہ سکھوں کی تھی، اور وہاں پہ ریڈ ہوئی اور انہوں نے وہاں سے اللیگل لوگوں کو پکڑا، جس میں کہ فہد شرازی بھی اسی پکڑ میں آ گیا۔ اور جب اس کو ڈیپورٹ کیا گیا، یہ اس کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے کہ میں اتنی محنت کر کے اتنا روپیہ پیسہ لگا کے یہاں پہ آیا، اور یہاں پہ ابھی اتنے پیسے بھی نہیں کمائے تھے کہ مجھے اب یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ پھر جی تیسرا نوجوان جسے کہ یہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا نا، اس کا نام تھا جی یاسر فہیم، اور اس کا تعلق جھنگ سے تھا۔ یہ بھی رومانیہ کے راستے سے ہی یہاں پہ یو کے میں پہنچا تھا، یعنی کہ اس نے بھی ڈنکی ہی لگائی تھی، اور وہاں سے رومانیہ سے کوئی تقریباً 15 یا 20 بندوں کی ایک گاڑی تھی، جس میں کہ اس کو بند کر کے کتنے دنوں کا سفر طے کر کے نا یہ بندہ یہاں پہ پہنچا تھا۔ اور جس گاڑی میں اس کو بند کیا گیا تھا وہاں پہ نہ کوئی ہوا تھی، نہ کوئی پانی تھا، نہ وہاں پہ روشنی تھی،
ایک اندھیر پن تھا اور اس میں اتنے ڈھیر سارے لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا. اذیت ناک ترین سفر تھا یہ اس کی زندگی کا. یہ اس سفر نا، یہ جس میں گاڑی میں بند ہو کے یہ یہاں پہ یو کے تک پہنچا تھا نا، یہ اس کے لیے اتنا زیادہ ڈراؤنا خواب تھا کہ یہ اکثر راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا، صرف اور صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اور اس نے اندھیرے کو اور موت کو اتنی قریب سے دیکھا تھا کہ یہ ڈر کے مارے نہ رات کو سوتا نہیں تھا. ہمیشہ یہ نائٹ شفٹس کیا کرتا تھا. اسے یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے کوئی تقریباً 4 سال ہو چکے تھے، اور اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران اس نے جتنے بھی پیسے کمائے وہ صرف اور صرف پیچھے ہی بھیجا کرتا تھا. ہلکا سا بس ماں باپ کے ساتھ فون کے اوپر بات ہو جایا کرتی تھی، وہ بھی چھپ چھپا کے کبھی کبھار، اور بیوی بچوں کے ساتھ تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ان کو بہت زیادہ مس کیا کرتا تھا، لیکن کیا کہ بھی مجبور تھا کہ نہ تو وہاں پہ واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کھل کے لمبی لمبی باتیں کر سکتا تھا. لمبی لمبی شفٹس لگانی اور اتنا اس کو کام کرنا پڑتا تھا کہ بھی اس کو نہ کھانا بھی کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. وہ لنچ جو کہ یہ اپنے ساتھ بنا کے لاتا تھا کہ بھی میں وہاں پہ جا کے جاب پہ جا کے مطلب مزید پیسے ضرور خرچنے ہیں، باہر سے تو کھانا مطلب افورڈیبل نہیں ہوتا، تو یہ اپنے ساتھ وہیں پہ جہاں پہ اس کی رہائش تھی نا وہیں سے مطلب روٹی اور سالن وغیرہ اپنے ساتھ لے آتا تھا، لیکن وہ بھی اس کو کھانے کی جو تھی نا فرصت نہیں ملتی تھی. انسان ان کنٹریز میں آنے کے بعد پیسہ تو کماتا ہے لیکن بڑی ہی تکلیف میں سے گزرتا ہے، اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے نا یہ پیسہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن اس پیسے کا جو فائدہ یا مطلب کہہ لیں کہ بھی اس کا جو انجوائمنٹ ہے نا، وہ اس بندے کے حصے میں تو بالکل نہیں آتی ہے جو کہ یہاں پہ آ کے مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے. ان تینوں کو تو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا، مطلب کہ بھی ان کی چلیں کہہ لیں کسی نہ کسی طریقے سے سزا ختم ہو گئی، لیکن یہ تینوں جو تھے نا وہ بڑے ہی دکھی تھے، بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ انہوں نے یہاں سے یو کے کو چھوڑا، اور اندر سے پریشانی یہ تھی کہ ہم پاکستان میں اب جا کے کیا کریں گے. حالانکہ اگر یہ سوچیں کہ انہوں نے یہاں پہ رہتے ہوئے جتنا مشکل ٹائم فیس کیا، پہلے یہاں تک آنے کا جو سفر تھا وہ انتہائی مشکل ترین تھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے دن رات لوگوں کی مزدوری کی، لوگوں کی چاکری کی، اور ان کا اپنا دن رات کا سکون جو تھا نا وہ برباد ہو چکا تھا. اگر یہ یہی محنت جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کریں اور وہاں پہ رہ کے یہ پیسہ کمانے کی کوشش کریں نا، تو اس بات کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگان نہیں جانے دیتا ہے. یہ ہم لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے، یہ ہم لوگوں کے ذہنوں کا فطور ہوتا ہے کہ ہم لوگ یو کے میں یا کہیں پہ بھی بیرون ملک جا کے اگر محنت کر لیں گے، وہاں پہ جا کے ہمیں گوروں کے اگر کتے بھی نہلانے پڑ گئے نا تو ہم نہلائیں گے اور بدلے میں ہمیں پاؤنڈز ملیں گے. تو آپ لوگ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے عزت کے ساتھ اپنی روٹی کیوں نہیں کمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں، اور اس بات پہ بھی یقین رکھیں کہ انسان کو نہ تو وقت سے پہلے مل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی قسمت سے زیادہ اس دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے. تو پھر یہ در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں غیروں کی آپ لوگ چاکری کرتے ہیں اور اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اور اینڈ میں جو چند پیسے آپ کے ہاتھ آتے ہیں اس کا فائدہ ہمیشہ دوسرے ہی اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.